مانا کہ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دولت بہت ضروری ہے۔ زندگی کی 99% پرابلمز دولت کی وجہ سے حل ہو جاتی ہیں، لیکن دولت آپ کو فیسیلیٹیٹ تو کر دیتی ہے مگر سکون نہیں دیتی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی بہت سی سائیکالوجیکلی پرابلمز پہ قابو ڈالنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، مگر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، ان کی ذات میں ان کے لیے اعتماد نہیں ہوتا، ان کو خود پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ اس قدر سیلف کانفیڈنٹلی لوز ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آئی ہوئی چیزیں بھی کھو جاتی ہیں، ان کے پاس ہوتی ہیں مگر وہ خود پہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کھو دیتے ہیں۔ دوسری ہے سیلف ریسپیکٹ۔ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی عزت خود نہیں کریں گے، کوئی انسان آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنی عزت کریں، تب جا کے اگلا انسان یا دوسرے آپ کی عزت کریں گے۔ سیلف کانفیڈنٹ رہیں، سیلف ریسپیکٹڈ بنیں، تب جا کے آپ کی دولت بھی کوئی ورک کرے گی۔ ورنہ آپ کے پاس اگر دولت ہے، سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے وہ دولت بھی آپ کو کچھ بھی نہیں بنا سکتی۔ وہ دولت کتنے پردے ڈالے گی آپ کے اوپر۔ تیسری چیز ہے کمپیٹیبلٹی۔ اب کمپیٹیبلٹی کیا ہے؟ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، نہ ان کو اپنا غلام بنائیں، نہ ان کے غلام بنیں۔ فرینڈس یا ارد گرد کے آپ کے رشتے دار یا لوگ، ان کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کا مطلب یہی ہے کہ آپ میں وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آدھی باتیں آپ ان کی مانیں، آدھی باتیں آپ اپنی منوائیں۔ اگر آپ اگلے بندے کو غلام یا نوکر سمجھ کے صرف اپنی باتیں منوائیں گے تو پھر آپ میں احساس کمتری ہے۔ آپ میں اگر احساس کمتری ہے اور اسے نکالنے کے لیے آپ دوسرے بندے کو نوکر یا غلام سمجھتے ہو اور اپنی باتیں منواتے ہو، تو پھر آپ سیلف کانفیڈنٹ پرسن نہیں ہیں۔ دوسرے کی بھی مانیں اور اس کے نوکر مت بن جائیں۔ نہ آپ غلام ہیں، نہ آپ دوسروں کو غلام بنائیں، نہ کسی کو اپنا نوکر سمجھیں، نہ کسی کے آپ نوکر بنیں۔ کمپیٹیبلٹی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ارد گرد آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی کچھ باتیں آپ مانیں اور کچھ اپنی منوائیں۔ اسی طریقے سے رشتے چلتے ہیں، اسی طریقے سے رشتے نبھتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی پرسکون بھی رہتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو اپنا نوکر یا غلام سمجھتا ہے، وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا، اور نہ ہی خود کسی کا نوکر یا غلام بننا ضروری ہے۔ ہر انسان کی اپنی مرضی ہے، اپنی چوائس ہے۔ کسی کے ساتھ آپ چل رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھا رہے ہو، تو کچھ ان کی بھی باتیں مانیں، کچھ اپنی منوا لیں۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل کر کے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکمل انسان بننے کے لیے صرف دولت ضروری نہیں، آپ میں سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اب سیلف ریسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے بندے کی عزت ہی نہ کرو۔ دوسروں کے لیے بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اپنی ذات کے لیے بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے، آپ کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات، جو آپ ہو جیسے ہو آپ کو ویسے ہی ظاہر کرنا چاہیے۔ نہ کسی کو امپریس کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی کسی سے امپریس ہوں، کیونکہ آپ اگر دوسروں کو امپریس کرنے میں لگ جائیں گے تو آپ کی اپنی جو ذات ہے وہ نفی ہو جائے گی، کہیں گم جائے گی۔ جو آپ ہو جیسے ہو، جس نے آپ کے ساتھ چلنا ہے وہ ویسے ہی چلے گا۔ اپنے اوپر خول چڑھا کے مت چلیں، اپنی اوریجنلٹی کو ڈیمیج مت کریں۔ جو آپ اوریجنل ہو وہی رہیں۔ اگر آپ اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے چلتے ہو کہ لوگ مجھے پسند کریں، تو وہ لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، وہ لوگ آپ کے اوپر جو چڑھا ہوا خول ہے اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ جو ہو جیسے ہو ویسے خود کو پیش کریں۔ جس نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو پسند کرنا ہے، وہ ویسے ہی کرے گا۔ جس نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، وہ آپ کی اس خول میں بھی نقص نکال دے گا۔ اس لیے اپنے اوپر خول مت چڑھائیں، اپنی اوریجنلٹی جو ہے اس کو قائم رکھیں۔ جو انسان اپنی اوریجنلٹی کھو دیتا ہے، اس کا حال وہ دھوبی کے کتے والا ہو جاتا ہے، وہ نہ گھر کا رہتا ہے نہ وہ گھاٹ کا رہتا ہے۔ اس لیے اپنی اوریجنلٹی کو ڈیمیج مت کریں، اپنی اوریجنلٹی کو لے کے چلیں، اور جن لوگوں کو آپ سے لگاؤ ہے وہ آپ کو اسی اوریجنلٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر وہ آپ کو اس اوریجنلٹی کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر وہ تو مطلب ہی ہوئے نا، اور مطلبی لوگوں کی دوستی سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان اکیلا ہی رہے۔